انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا تو فوراً واپس گئے، سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے۔ غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں اناج پہنچا دیا، لکڑیاں پہنچا دیں، گھی پہنچا دیا، تیل پہنچا دیا، ستو پہنچا دیا، کھجوریں پہنچا دی، سب کچھ پہنچا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ایک آواز سے کیسر و کسرا کے محل لرزتے ہیں، جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں، اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے، دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے، آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا، آج فلاں کو اتار دیا، آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا۔ اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑی، باہر کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھئی کہاں ہے امیر المومنین، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے، یہ حکم نامہ جانا ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے، اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر، جا کے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں، دھواں دھواں ہوا پڑا ہے، داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے۔ سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا، اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئیں؟ ہاں اماں آ گئیں۔ تو اماں سے پوچھا کہ اب کوئی بات تو نہیں؟ کہنے لگی بات تو اب بس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے، جا کے اپنے خلیفہ کی شکایت کروں گی۔ جب اتنا سننا تھا امیر المومنین رونے لگے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہیں۔ عثمان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، اے اماں جی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہیں، ان کو کیا خبر؟ اور اس دور میں تو نیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کلپ نہیں بنتے تھے۔ سنو اس بوڑھیا نے کیا کہا، اسلام کا شعار سنو، مسلمانوں اپنی تاریخ میں یہ دیکھو کہ اس کس انداز سے خدمت انجام دی جاتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا، کہنے لگی اچھا اگر امیر المومنین کو یہی نہیں پتا کہ ایک بوڑھیا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتے ہیں؟ حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کوئی کہہ دے گا کسی حکمران کو اتنی سی بات؟ آج ذرا کسی ملازم کو ہی کہہ کے دیکھ لو، کسی عام ملازم کو کہہ لو گے وہ کہے گا قیامت تو جب آئے گی پہلے ابھی تیرے 4 ڈنڈے لگا کے بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہے، محمد رسول اللہ سے محبتوں کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسے پتہ لگا کہ یہی ہیں، اس بڑھیا کے مزاج کو نرم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعات تب یاد آئے ہمیں، ہم جب نکلتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بعض حضرات کچھ سختی والے بھی مل جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نخرہ کرتے ہیں کہ یہ سامان نہیں چاہیے، وہ سامان چاہیے۔ تو اپنے ساتھیوں کو بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے
اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس طرح کر دیا کہ ہم دوسروں تک کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں تو پھر دوسروں کے نخرے بھی اٹھا لیں. یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لینے والوں کے نخرے اٹھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر وہ سامنے والا کی چون چرا کر دے تو کوئی بات نہیں. دینے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں, تب ہم دے رہے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی, اسباب نہ دیے ہوتے اور ہم بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار ہیں, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں. یمن سے ایک بندہ آیا کہ لگا 3000 دینار چاہیے مجھے آپ سے. خلیفہ نے کہا کہ میں تو آج کل خالی ہوں, یہاں گھر کا دروازہ تو بڑا شاندار ہے. فرمایا تو خلیفہ بننے سے پہلے کی بات ہے, جب خلافت ملی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا, آج کل خالی ہوں. تو فرمایا میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں چلا جا, وہاں سے سب کچھ مل جائے گا. اب اس بندے کو پتہ بتا دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بندہ جب وہاں پہنچا تو دروازہ بھی کھٹکھٹانے لگا ہے, تو اندر سے آواز آ رہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں, کہنے لگے یار تم اتنے بڑے فضول خرچ ہو, یہ شہد دودھ میں ملا کے پیتے ہو, دودھ بھی میٹھا ہی ہوتا ہے, شہد بھی میٹھا, اتنی فضول خرچی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا تھا کہ وہاں چلا جا, 3000 دینار مل جائیں گے, تیرا معاملہ ہو جائے گا. اب یہ جو لینے والا تھا, مانگنے والا تھا, جب اس نے یہ آواز سنی گھبرا گیا, کہنے لگا خلیفہ نے کس کے دروازے پہ بھیجا ہے؟ یہ تو مجھے نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے یہ تو بچوں کو ہی اپنے کچھ کھانے پینے کی کھلی اجازت نہیں دیتا, مجھے 3000 دینار کہاں سے مل جائیں گے؟ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. بڑا بندہ اپنے قد و کاٹ سے بڑا نہیں ہوتا, نوٹ کر لیجئے بات. جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے قد کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا, وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا, وہ میٹھا بولنے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا. جو بڑا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ عاجزی سے جھک کے ملتا ہے, اس لیے وہ بڑا ہوتا ہے. اگر وہ جھک کے ملنے والا نہیں ہے, گردن اٹھا کے ملنے والا, اس لیے بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ بڑا نہیں ہے, بڑا ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات ہی نرالی ہوتی. دروازہ کھولا, پہلی بات کہی, وعلیکم السلام کہتے پہلی بات کہی, کہنا گستاخی معاف, میں اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا, تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. ملازم کو کہا, بیٹھک کھلوائی. اربوں پتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اربوں پتی ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بیٹھک کھلوائی, وہ بیٹھا, بہترین آرام دہ مسند کے اوپر بیٹھا, تو اس کے لیے دودھ پیش کیا گیا, اس میں شہد ملا ہوا تھا, ساتھ میں کھجوروں کا بہترین حلوہ پیش کیا گیا. جب 3 چیزیں اکٹھی آئیں تو سوچنے لگا کہ یہ ابھی تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد میں دودھ ملا کے مت پیو, اور مجھے تو 3 چیزیں اکٹھی دی ہیں, تو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھک میں آ گئے. فرمایا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہنے لگا جی حضرت میں یمن سے آؤں. فرمایا بس اتنا ہی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس بندے کو کہ جا کے عثمان ذی النورین سے اتنا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں بس. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مہمان کو ناشتہ کروا لیا تو بازو پکڑ کے اسے صحن میں لائے, اپنے ملازم کو بلایا. فرمایا وہ جو اونٹ ہم نے تیار کروایا اپنے مہمان کے لیے کہاں ہے؟ جو اونٹ تیار کروایا کہاں ہے؟ وہ لے آیا اونٹ ملازم. تو اس نے دیکھا ایک جوان اونٹ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اس میں وہ تھیلا لٹک رہا ہے, 5000 دینار اس میں آپ کے لیے ڈال دیے گئے, آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے نئے کپڑے اس میں ڈال دیے گئے, راستے کے لیے بہترین میٹھا پانی, اس کی چھاگل بھی بندھوا دی ہے, خشک گوشت اور کھجوریں وہ بھی ایک تھیلے میں پیک کروا کے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھا لینا.
وہ بھی ساتھ میں کروا دیا. اب بالکل حیران ہے کہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے 3 کی بجائے 5 ساتھ میں اونٹ, کیونکہ تھا دیہاتی نا. بعض حضرات جو ہوتے ہیں جب اللہ کچھ دیتا ہے شکر کرنے کی بجائے سوال بھی کرنے لگتے ہیں کہ اتنا کیسے دے رہے ہو. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ اونٹ جو ہے یہ کیسے آپ تک واپس پہنچے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھیا یہ واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں ہے, واپس لینے کے لیے نہیں دیا. تو پھر وہ جب اونٹ کی طرف چلا گیا پھر آیا, کہنے لگا حضرت ایک بات بتاؤ, آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں رہے تھے کہ شہد کیوں ملایا دودھ میں, فضول خرچی کیوں کی, اور آپ نے تو مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا سنے آنے والے, میں اپنے بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا فضول خرچی سے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت دی ہے, اللہ نے یہ جو عزت دی ہے, یہ دوسروں کے کام آنے کے لیے دی ہے, عیاشی کے لیے نہیں دی, اڑانے کے لیے نہیں دی, بربادی کے لیے نہیں دی. میں ان بچوں کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو مال دیا یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. میری طرح میرے بچے بھی سیدھے راستے اوپر لگے رہے ہیں, اس لیے ان کو بار بار سمجھاتا ہوں. چلا گیا پھر آنے لگا, کہنے لگا جی حضرت مجھے لگتا ہے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پیغام بھیجا ہوگا. فرمایا بس کر, اب زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے, جب کام بن گیا تو اپنا راستہ ناپا کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. بہت مشہور شعر ہے نا جی, سکھیاں کول مال نہیں ہوندے. بہت مشہور ایک شعر ہے, پنجابی دا کلام ہے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے, مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے.